بلے شاہ کو دیکھنے کا تو میرا بھی بڑا ہے نا. کیا میں تو مزار پہ گئی. بلے میں کوئی خاص بات ہے بہت بڑی. ایک تو ان کی جو شاعری ہے اس میں یونیورسلٹی بہت زیادہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ کسی ایک مکتبہ فکر کی بات ہو رہی ہے یا کسی ایک خطے کی بات ہو رہی ہے. پوری بلے شاہ دنیا کا ڈکشن بھی زیادہ مضبوط ہے اور جو جلال ہے, جو کمال ہے اس میں, جو جمال ہے نا, تو ایک اور انٹینسٹی بھی ہے, شدت بھی ہے, عشق والی جو شدت ہے تو وہ بڑی متاثر کرتی ہے مجھے. اور ان کا اتنا زیادہ کلام گایا گیا, اور وہ بھی دیکھیں نا آپ کے سانوگائل کر کے, وہ کتنی زیادہ چیزیں, مطلب بڑی خوبصورت ان کی شاعری, ساری شاعری بڑی خوبصورت ہے. ایک میں دوسری جو بات ابھی آپ سے کرنا چاہتی ہوں, ہاں نہیں تو میں مر گئی, اب بے شمار ہے وہ والی بات ہاں تو کتنی محبت اور کتنی کمال ہی ہے, کمال کی جانا میں کون بھی بھولیا, بلکہ اور کیسے کیسے زندگی یہ تو فلسفہ ہے بہت بڑا فلسفہ ہے کہ اس میں تو ایک لگتا ہے کہ ایک فلاسفر بول رہا ہے. تو اسی میں یہی آپ سے بات کر رہی تھی کہ جو ہمارے صوفی ہیں بہت بڑے عالم بھی تھے, انہوں نے جو نکتے اٹھائے ہیں وہ عام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ سمجھو, فکر کرو کہ کیا ہے یہ دنیا, چھوٹی سی دنیا ہے, محبت کرو اور محبت کے علاوہ کچھ نہیں. نام عاشق نام پون بلیا کی جانا میں کون. اور ناظرین, یہ انتہائی اعلیٰ درجے کا فلسفیکل جو سوال جو صوفیاء, جو دانشور اور فلسفی مختلف قومیتوں میں, مختلف وقتوں میں اور مختلف جگہوں پہ اٹھاتے رہے ہیں, یہ پوری جو نظم ہے, یہ پوری جو نظم ہے یہ اس کا احاطہ کرتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ان صوفیاء کا اور بلے شاہ کا اور ہمارے جو دیگر صوفیاء ہیں ان کا کمال یہ ہے کہ بہت ہی جو اعلیٰ پائے کے اور بہت ہی سافٹ جو باریک قسم کے جو فلسفیانہ سوال ہے انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے ان کو عام جو انسان ہے اس کے ذہنوں تک پہنچایا ہے, اور اس کو جلا بخشی ہے, اس کو سوچنے کا رستہ فراہم کیا ہے, اس کو فلسفے کی کتابوں سے نکال کر شاعری کے ذریعے عام انسانوں تک پہنچایا ہے. اور بلے کی یہ نظم جو ہے, اور یہ ان میں سے ہے جن پہ بہت سارے حلقے جو ہیں وہ بہت تنقید بھی کرتے ہیں اس سوال کے اوپر جو انسان ازلوں سے کر رہا ہے اپنے آپ کو جاننے کے لیے. لیکن یہ اور بحث کسی اور طرف چلی جائے گی. ویسے یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے رب کو پہچان لیا. تو یہی بات ہے نا کہ پہچاننے کی. تو مجھے جب میں سن رہی تھی تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا کہ سقراط کا قول, کہ جب وہ سارے سوال کر رہے تھے اس دور کے لوگ, تو انہوں نے کہا کہ کیا فرق ہے, تو اس نے کہا مجھ میں اور تم میں یہ فرق ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا, جبکہ تم لوگ کچھ نہیں جانتے اور کہتے ہو کہ ہم سب جانتے ہیں. اور اسلام کی بھی خوبصورتی یہی ہے اور یہی تھی, اور ان صوفیاء کی بھی خوبصورتی یہی ہے ناظرین کہ یہ ہر طرح کا سوال جو ہے یہ اٹھاتے ہیں, اور اس سوال سے جو وحدانیت ہے, اس سوال سے جو عظیم جو مذہب ہے, اس کو کسی بھی طرح کے سوال سے اس میں آپ کے ایقان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے. وہ کہیں بھی کسی طریقے سے کمزور نہیں ہوتا, وہ ڈیفینسو نہیں ہوتا, اس کو کسی سوال سے خوفزدہ وہ کسی بھی دور میں نہیں رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک ایسے طبقے نے جنم لیا جس نے دلیل کی, جس نے سوال کی, نفی کرنے کی کوشش کی اور اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کی. اور ہمیں سلوٹ کرنا چاہیے ان صوفیاء کو جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے بہت چابک دستی سے وہ بہت ہی باریک سوالات جو شاید آپ اگر یعنی کہ نثر کی صورت میں اٹھائیں تو واجب القتل قرار دے دیے جائیں, وہ اپنی شاعری کے ذریعے انہوں نے پہنچائے اور انسانوں کے ذہنوں کو سوچنے کے لیے کشادہ کیا انسانی ذہن کو کہ وہ سوچے, اپنے بارے میں سوچے اور بات کرے. بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ بڑی خوبصورتی سے انہوں نے اپنا جو مقصد وہ پورا کیا, کہ آپ نے کہا کہ اگر نثر میں کیا جائے تو منصور کی مجھے یاد آ رہی تھی انالاگ کی, کہ وہی بات انہوں نے کہی رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپے رانجھا ہوئی, بات تو وہی ہے, وہ بھی یہ کہتا تھا کہ میں بھی خدا ہوں. تو یہ جب ہم سن رہے تھے تو سب پہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور کیمرے پہ کھڑے ہیں سب پہ ایک وجد طاری تھا, اور ان کی آواز بھی اتنی خوبصورت. تو صوفیہ جب تک زندہ رہے تب بھی فیض عام ان کا جاری رہا اور آج بھی جاری ہے. ویسے دیکھیے سب سے پہلے ان کے انسان کا بنیادی مسئلہ ہے بھوک, پیٹ کی بھوک. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہر صوفی کے دربار پہ آپ کو لنگر ملتا ہے. تو ابھی ہم کھڑی شریف پچھلے دنوں گئے تھے تو وہاں پہ اب روزانہ ایک وقت گوشت ہوتا ہے, ایک وقت سبزی ہوتی ہے, اس طرح کبھی دال ہوتی ہے. کچھ سنائیے ہمیں وعدہ. میں سناتی ہوں. اچھا یہ وعدہ جو ہے یہ سچا وعدہ ہے کہ جھوٹا وعدہ ہے؟ پکا وعدہ. پکا وعدہ ہے. اچھا چند شعر میں آپ کو خود سیکھ رہا ہوں. جی اچھا, کہ محبت کا مجھ سے صلہ پوچھتا ہے, محبت کا مجھ سے صلہ پوچھتا ہے, وفا کیا ہے ایک بے وفا پوچھتا ہے. واہ. وفا کیا ہے ایک بے وفا پوچھتا ہے, اور میرے دل کو بہلانے آ جا کسی دن, تیرے بارے مجھ سے بڑا پوچھتا ہے. میرے دل کو بہلانے آ جا کسی دن, تیرے بارے مجھ سے بڑا پوچھتا ہے. اور ایک غزل کے کچھ شعر ہیں کہ اس دشت آرزو میں بھٹکنے تو دے مجھے, اس دشت آرزو میں
بھٹکنے تو دے مجھے، اعلان وحشتوں کا وہ کرنے تو دے مجھے، اور یہ میرا مسئلہ ہے کہ کیسے کروں قیام، پہلے وہ اپنے دل میں اترنے تو دے مجھے، واہ، پہلے وہ اپنے دل میں اترنے تو دے مجھے، اور پھر دل سے کر رہی ہے کوئی اور ساز باز، پھر دل سے کر رہی ہے کوئی اور ساز اے باز. خواہش وصال سنبھلنے تو دے مجھے. واہ ڈاکٹر صاحبہ، شعر ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ان کا کلام جو تھا کہ جھوٹے لارے، تو اس پہ مجھے بڑا اچھا تسی ویسے لائے نہیں کسی کو؟ نہیں سانو لوگوں نے سچے لائے. تو نہیں پردیس کی ویسے بات ہو رہی تھی. مرد زیادہ جھوٹے لارے لگاتے ہیں یا عورتیں زیادہ لگاتی ہیں؟ ایمانداری سے بتائیے. نہیں میرا خیال ہے یہ تو مختلف لوگوں کے مختلف تجربات ہوتے ہیں. اب آپ کے حوالے سے اگر بات کریں تو پورا پاکستان آپ کا فین ہے، تو پھر تو مردوں پہ بات جائے گی. لیکن میں لارا تے نہیں لایا کسی نے. میں نے چار بچیاں دا بغادا باپ الحمدللہ. ہاں مذاق کر رہی ہوں. تو دونوں طرف سے میرے حال ہوتی ہیں کبھی باتیں ایسی، لیکن بہرحال پردیس میں یہ نہیں کہ بندہ پردیس میں ہو، کبھی کوئی پاس رہ کے بھی پردیس جیسا ہی لگتا ہے. ہوئے 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 بھائی کڈا گہرا فلسفہ ہے. 2-3 شعر میں آپ کو سناتی ہوں کہ اس جہاں پہ حال دل آشکار کرنا ہے، اس جہاں پہ حال دل آشکار کرنا اس ہے، جہاں پہ حال دل آشکار کرنا ہے، آج ایک حاسد کو رازدار کرنا ہے، آج ایک حاسد کو رازدار کرنا ہے، اور کرنے ہیں گلے اس سے رنجشیں بھی رکھنی ہیں، کرنے ہیں گلے اس سے رنجشیں رنجشیں بھی رکھنی ہیں، پیار بھی ستمگر کو بے شمار کرنا ہے، پیار بھی ستمگر کو بے شمار کرنا ہے، اور اصل میں محبت کی صورتیں یہی دو ہیں. اصل میں محبت کی صورتیں اصل یہی میں دو ہیں. محبت کی صورتیں یہی دو ہیں، بے قرار ہونا ہے بے قرار کرنا ہے، کیا بات. بے قرار ہونا ہے بے قرار کرنا. لاریاں دے پیچھے لگنا بھی ہے تے لارے لانے بھی. لانے بھی نہیں. تھینک یو. آخر میں کچھ آپ بہت کہنا شکریہ. چاہیں، کچھ سنانا چاہیں؟ بس بہت شکریہ Anything وسیم، بڑا you want اچھا to say? لگا، بہت خوبصورت باتیں کی آپ سے، اور اتنا اچھا کلام سنا، اور اللہ کرے آپ سب کو سلامت رکھے، خدا ہمیں بھی، اور پھر ملیں گے آمین انشاءاللہ. تھینک یو. شکریہ ڈاکٹر شکریہ صدف صاحبہ. بڑی نوازش، بڑی محبت. آپ جب بھی آپ سے ملتے ہیں بہت اچھا اور بہت خوشگوار شگفتگی کا، اور ایک ایسا احساس ہوتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت جو محبت سے ملتی ہے اور محبتیں بانٹنا چاہتی ہے. اور لازم بات ہے، بڑی یہ بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے، چونکہ آپ کا جو تصوف سے محبت ہے، جو آپ کی تصوف کے اوپر جو آپ کی ریسرچ ہے، اس کا شیڈ بھی آپ کی شخصیت پہ نظر آتا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی نوازش اقبال باہو صاحب.